بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. ابو داؤد والنسائی بسند قوی. یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نہایت جامع اور معنی ہے، اور اس کے اندر اللہ کے رسول نے حضرت معاذ کو جو دعا سکھلائی ہے، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کہتے ہیں یہ جامع الکلمات میں سے ہے، یعنی بڑی اہم دعا ہے. اور دعا کچھ اس طرح کی ہے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن میں راستہ پکڑ کے جا رہا تھا، سامنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے. سامنا ہوا، سلام کیا، میں نے سلام کا جواب دیا. تو اس وقت میں نے کہا کہ یا رسول اللہ واللہ انی لا احبک. اللہ رسول، آج آپ تنہائی میں مل گئے تو بتا دوں، اللہ کی قسم میں آپ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہوں. یہ کس نے اظہار کیا؟ معاذ بن، یا رسول اللہ واللہ انی لا احبک، اللہ کی قسم میں آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں. اس سے ایک پتہ تو یہ چل گیا کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو ریاکاری نہیں، اخلاص کے ساتھ اس کو بتا دینا چاہیے. اور مسند احمد بن حنبل کی روایت جو ہے، مسند احمد بن حنبل کی روایت جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا تم اگر کسی سے محبت کرتے ہو تو ایسا نہیں کہ روڈ پر ہم سے بتا دو بس کافی ہو گیا. کوشش کرو اس کے گھر جاؤ اور گھر جا کر کے اس کو بتاؤ کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اور محبت بھی کس کے لیے؟ صرف للہ فی اللہ. اس سے کیا خیال ہے آپ کا؟ ایک آدمی آئے، آپ بے خبر ہو، دروازہ کھٹکھٹائے اور دروازہ کھولا، دیکھا ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور صرف اتنا آپ سے بات کی، نہیں بھائی ہمیں بیٹا جا رہے ہیں، جلدی میں ہیں، میں صرف اس لیے آیا کہ میں بتا دوں کہ میں للہ فی اللہ آپ سے محبت کرتا ہوں. کیا خیر ہے؟ دل تو جیت لیا اس نے نا. یہ اللہ رسول کی حکمت رہی. مسند احمد بن حنبل کی روایت. ہمیں یاد ہے ایک مرتبہ اسے درس دیا تو درس میں عورتوں کا بھی انتظام تھا. تو ایک صاحب نہیں ہو گیا ہے، پتہ نہیں کہاں، کبھی امریکہ سے آج کل ٹیلی فون کرتے ہیں تو معلوم پڑا کہ امریکہ میں ہے. درس سنے اور درس دے کر کے مغرب کے مجھے شارجہ کے لیے نکلنا تھا. گھر گیا، اتنے میں دروازہ کھٹکھٹایا، دیکھا تو ایک نقاب پوش عورت اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہے. آپ درس دے؟ ہاں. میں صرف یہ بتانے آئی ہوں کہ میں اور ہمارے ہسبینڈ ہم سب لوگ صرف للہ فی اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ فرمایا کہ جا کے گھر بتاؤ، اسی لیے اس سنت پر عمل کرتے ہوئے گھر بتانے کے لیے آئے ہیں.
آج بھی ایسے لوگ ہیں حدیثوں پر عمل کرنے والے اللہ، اور ہم لوگوں کو چاہیے ایسی تمام باتوں پر عمل کرنا، جو پڑھیں، جو سنت ہے، خاص طور سے وہ سنتیں، وہ حدیثیں جس پر لوگ خاص طور سے ایک عرصہ ہو گیا توجہ نہیں دی ہے، بڑی عجیب سی بات ہے۔ ہمارے، میں نے بھی خطبے میں اشارہ کیا ہے، وہاں نکاح کے اندر ہمارے اسلاف جو سنت پر عمل کرنے لگے اور سنتوں کو زندہ کرنے لگے تو حیرت ہوتی، کوئی دنیا کے اندر ہمارے اسلاف نے جو سنتیں زندہ کی دنیا میں کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ اس کی مثال مولانا ولایت علی صادق پوری کو جب اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، امیر بنائے گئے اور انہوں نے سنتوں کو زندہ کرنا شروع کیا تو واللہ حیرت ہوتی ہے۔ ان کے ایک بھائی دعوت و تبلیغ کے لیے ان سے چھوٹے تھے، عنایت علی، وہ آج کا جو جھارکھنڈ ہے اس علاقے میں تھے، اور خود کہاں تھے؟ پٹنہ صادق پور کے۔ دیکھو، یعنی کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا جو ہمارے ان بزرگوں نے سنت زندہ کرنے کے لیے جو عمل کر کے دکھایا۔ ایک مثال تو میں نے وہاں نکاح میں دی تھی، ابھی ایک مثال اور دیتے، تعجب ہوگا۔ وہ کہاں تھے؟ پٹنہ سے بہار یہ تھے، اور آج کا جو علاقہ ادھر پاکوڑ وغیرہ کا ہے سینکڑوں کلومیٹر دور۔ میں کہتا ہوں آج سفر کرنا مشکل ہے، پیدل جانا آسان ہے، ٹائم تو لگے، لیکن گاڑی سے جانا کیوں؟ گاڑی ایک مرتبہ نیچے جائے گی تو سب کچھ ختم، پھر جب اوپر اٹھے گی تو اس سر آپ کا چھت سے ٹکرائے گا، ایسا نہ ہو کہ ہاں گاڑی کا چھت ہے یا اڑ گیا۔ یعنی آج بھی ایسے روڈ ہیں، اس وقت کیسے پہنچے تھے؟ اللہ اکبر۔ تو وہاں ایک بھائی تھے، ان کے چھوٹے بھائی مولانا عنایت علی، بڑے بھائی سینٹر میں تھے پٹنہ، اور وہ کہاں تھے؟ عنایت علی آج کے جھارکھنڈ۔ ایک اللہ اکبر، ایک خاتون اپنے رشتے کی تھی، وہ بیوہ ہو گئی تھی، دیکھو بیوہ ہو گئی تھی۔ انہوں نے اس کا پہلے اپنے بھائی کے پاس لیٹر بھیجا، تمہاری کوئی اور میں شادی کراؤں دوں گا تو قبول ہے؟ ہاں بڑے بھائی کوئی بات نہیں، اور بیوہ سے کراؤں گا، چونکہ بیوہ سے شادی کرنا اپنے یہاں سب سے بڑا عیب کیا تھا؟ بیوہ سے شادی کرنا، معلوم کہ نہیں معلوم ہے؟ ابھی تو کم، بہت بڑا عیب یہ بر صغیر، کیونکہ ہندوؤں کے یہاں ایک مرتبہ شادی ہو جانے کے بعد عورت کو دوبارہ شادی کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور اسلام میں ہے اور اللہ کے رسول نے کیا کرایا۔ تو اس رسم کو توڑنے کے لیے اللہ اکبر شاہ اسماعیل شہید نے شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ تقریباً 12,000 بیواؤں کی دوسری شادی کرائی تھی۔ کتنا؟ اور آج چل گیا، راستہ کھل گیا، جب بھی ابھی بہت عیب سمجھا جاتا ہے۔ 12,000، اور ان میں کہا جاتا ہے 33 عورتیں ایسی تھیں جو دلی کے سب سے بدترین جگہ جو پیشاور تھی۔ شاہ اسماعیل گزر رہے تھے تو دیکھا کہ نام پوچھا تو کوئی کا فاطمہ، کسی کا عائشہ، کسی کا نورین، اور مسلمان ہو اور پیشہ یہ، وہی بیٹھ کر کے ان کو دعوت دی، تبلیغ کیا، دین سکھلایا، اور سب کی انہوں نے کیا کرا دی؟ شادی کرا کی دیندار گھریلو عورت بنایا۔ بہرحال تو یہ چیز تھی۔ حدیث انہوں نے پڑھی کہ نبی علیہ الصلوۃ، تو پہلے اپنے بھائی عنایت علی کے پاس بھیجا کہ یہ ایسی میں شادی کرو گے، میں شادی کرا دیتا ہوں تمہاری۔ ہاں کوئی بات نہیں، بھائی کی بات تھی، اور بیوہ سے کرائیں گے تمہاری، کوئی بات نہیں، کرا دو۔ اللہ اکبر۔ فوری طور پر ایک بیوہ عورت تھی، اس کو بلایا، ہزاروں آدمی کے سامنے نکاح پڑھایا، اپنا وکیل بنے کہ میں تمہارا نکاح پڑھتا ہوں تمہارے شوہر عنایت علی کے ساتھ، میں وکیل بن کر کے میں قبول کرتا ہوں۔
بیوہ سے نکاح کیا، اور نکاح کرنے کے بعد اس وقت جو تھا کچھ بسکٹ وغیرہ، 2-4 آم اور پھل انگور تقسیم کیے، تمہارا صبر ولیمہ ہے، مہر ادا کیا، اور اس کو پھر ایک لیٹر لکھا اور دلہن بنا کے کہاں بھیجا اس کے باپ کے ساتھ؟ آج بالکل بنگال کا جو بارڈر ہے، بالکل یعنی ایک قدم رکھو گے تو بنگال، دوسرا قدم جو ہے وہ جھارکھنڈ، وہاں رکھا، بھیجا اور لیٹر لکھا کہ میں نے شادی اس لیے کرائی کہ نبی کی مردہ سنت کو زندہ کر دیں۔ نبی علیہ السلام نے جو اتنی شادیاں کی تھی ان میں ایک شادی یہ تھی، ام حبیبہ حبشہ میں تھی، اللہ کے رسول مدینے میں تھے، اللہ کے رسول نے حبشی نجاشی بادشاہ کو اپنا کیا بنایا تھا؟ وکیل بنایا، اس نے اللہ کے رسول کے لیے وکالت میں نکاح پڑھا، مہر کیا، ولیمہ کیا، اور پھر وہاں سے دلہن بنا کے کہاں بھیج دیا؟ مدینہ۔ تو میں نے سوچا کہ میں اپنے بھائی کی شادی کرا کے نبی کی سنت کو بھی زندہ کر دوں، واللہ۔ اور اس میں آج کا جھارکھنڈ، بہار کا آدھا حصہ اور بنگال، سب سے زیادہ سنتیں ان علاقوں میں زندہ کی تھی، پورا ریکارڈ توڑ دیا انہوں نے، اللہ اکبر۔ تو اس بات چلی سنت پر، تو حضرت معاذ بن جبل کو اللہ کے رسول نے فرمایا، معاذ میں اللہ کے رسول واللہ انی لاحبک، اللہ کی قسم میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، اللہ اکبر۔ ہو گئی بات۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اچھا مجھ سے محبت کرتے ہو اللہ کے لیے؟ ہاں اللہ کے رسول نے فرمایا یا معاذ واللہ میں بھی تجھ سے ویسے ہی محبت کرتا ہوں۔ یہ معاذ بن جبل کے لیے بڑی خوش نصیبی کہ اللہ کے رسول مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ پھر اس محبت کا یہ تقاضا تھا، آپ نے کیا فرمایا؟ معاذ تو مجھ سے محبت کرتا، میں بھی تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، تو میں تجھے وصیت کرتا ہوں اس دعا کو کبھی بھولنا نہیں، سمجھ گئے نا؟ اوصی کا، اے معاذ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، کیا وصیت کرتا ہوں؟ لا تدعن دبر کل صلاۃ، کبھی بھی فرض نماز کے بعد، جو 5 وقت کی نماز فرض پڑھتے ہو، کبھی بھی کسی فرض نماز کے بعد اس کو چھوڑنا نہیں۔ کتنی تاکید، لا تدعن، نون تاکید ہے، معاذ خبردار کبھی اس دعا کو چھوڑنا نہیں۔ کیا دعا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ اکبر۔ سوچ، یہی اللہ کے رسول کی مال و دولت تقسیم ہوتی تھی، یہ 3 چیزوں کبھی چھوڑنا نہیں۔ اور جو شخص یہ 3 چیزیں کر لے، پھر کیا پوچھا؟ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ ذکر کا، اللہ ہم آپ کے ذکر، ہمیں خوب ذکر کرنے کے توفیق دیں، اور آپ میری مدد کریں تاکہ آپ کا خوب ذکر کرتے رہیں۔ اور جب انسان اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرے تو ذکر الہی والا بندہ نعمتوں سے مالا مال۔ پہلی چیز تو یہ ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو تو میں بھی تجھے یاد رکھوں گا۔ سلف کہتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا یاد کر لینا بہت بڑی بات ہے۔ محدثین اور مفسرین کی ایک جماعت یہی کہتی ہے کہ یہاں کیا مراد ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرتے ہیں۔ بندے نے جو اللہ کو یاد کیا اس سے ہزاروں گنا بڑی نعمت بندے کو یہ ملی کہ اللہ نے اسے یاد کر لیا۔ اور اللہ کا یاد کرنا یہ بہت بڑی نیک، بہت بڑا عمل ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر کیا مطلب؟ تم جتنا اللہ کو یاد، وہ اتنا بڑا نہیں جتنا بڑا یہ کہ اللہ تمہیں یاد کرے۔
سمجھیے نا، فذکرونی اذکرکم۔ اور سب سے بڑی چیز کیا؟ کثرت سے ذکر الہی کرنے والا شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو شخص اللہ کے ذکر سے غفلت کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں نقید لہ شیطانا، ہم اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، فہو لہ قرین، اور شیطان بالکل اس کا ساتھی بن جائے گا، شیطان کے شر سے محفوظ رہا۔ تو جس کو ذکر الہی مل جائے بہت بڑی نعمت۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سب سے بڑی دولت لسانن ذاکر، ذکر الہی کرنے والی زبان۔ نمبر 2 وشکری کا، اللہ میری شکر گزاری کرنے پر مدد کر دے، میں آپ کا شکر گزار بنوں، اور اللہ اس پر تو میری مدد کر۔ دیکھیں تیری مدد کے نام ذکر کر سکتے ہیں نا تیرا شکر۔ شکر الہی بھی بڑی عظیم ترین نعمت، جن میں سے ایک تو یہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، میری تم شکر گزاری کرو گے تو اور تم کو ہم دیں گے، بڑھائیں گے اور زیادہ دیں گے۔ نمبر 2 وَسَنَجْزِی الشَّاکِرِین، شکر کرنے والوں کا بدلہ ہم دیں گے، بہت بڑی نعمت۔ نمبر 3 ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ تم شکر کرو تو تمہیں عذاب دے، یعنی شکر گزاری سے اللہ تعالیٰ کا عذاب رک جاتا ہے، اور جہاں بندہ ناشکری کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے۔ تو شکر گزاری بہت بڑی، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاشْكُرُوهُ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ، اللہ اگر اللہ کی عبادت کرنے والے تو شکر کرو۔ پتہ چلا بغیر شکر الہی کی عبادت مکمل ہوتی ہی نہیں۔ تیسری چیز وحسن عبادت، اللہ اچھی سے اچھے طریقے سے اپنی عبادت کرنے کی توفیق دے۔ یہ کتنی بڑی نعمت، اللہ اکبر۔ عبادت تو بہت کرتے ہیں، لیکن خود نماز کو لے لیں، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو نماز کہتے ہی اللہ تعالیٰ تجھے ویسے ہی برباد کر دی جیسے تو نے مجھے برباد کیا۔ نماز تو پڑھا، نماز بد دعا دے رہی ہے۔ اور اگر ایک نمازی وہ ہے سلام پھیرا تو کہتی ہے اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے جیسے تو نے میری حفاظت کیا۔ کتنی بڑی نعمت، اچھی عبادت، ذرا غور کرو۔ فویل للمصلین، فویل للمصلین، جہنم کا آگ اور کھڈا ہو کس کے لیے؟ نمازیوں کے لیے۔ کون سے نمازی؟ نماز تو پڑھا لیکن اس نے اچھی طرح سے نماز نہ پڑھی۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز تو پڑھی لیکن اچھی طرح سے نماز نہ پڑھی۔ انسان نماز پڑھ رہا ہے لیکن وہ حسن عبادت کے میں شامل نہیں۔ اللہ عبادت کی توفیق دے، ایسی اتنی اچھی عبادت کی توفیق دے جو آپ کے ہاں قبول ہو۔ یہ بھی بہت بڑی چیز ہے میرے بھائیو، حسن عبادت۔ آپ جانتے ہیں، اللہ اکبر، رمضان ابھی گزرا ہے، روزے دار تو سبھی ہیں نا، روزہ رکھا، لیکن کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ، کتنے روزے دار دن بھر روزہ رکھتے ہیں لیکن اللہ کے ہاں روزے دار شمار نہیں ہوتے، ان کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے لکھ لو یہ دن بھر بھوکا اور پیاسا رہا۔ کیا ہے؟ روزہ تو رکھا لیکن آنکھوں کی حفاظت نہیں، کان کی حفاظت نہیں، زبان کی حفاظت نہیں۔ آخر بہقی کی روایت
جب ایک عورت کے بڑے کثرت روزہ کا تذکرہ کیا، یا رسول اللہ ہمارے محلے میں خاتون ہیں، اتنا روزہ تو نہ کوئی مرد رکھتا ہے مدینے میں نہ کوئی عورت، اس سے زیادہ کوئی روزہ رکھتا نہیں، بڑی تعریف کی۔ اس محلے کے ایک مسلمان صحابی اور کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے، میں بھی اسی محلے کے ہوں، اس محلے میں کیا پورے مدینے میں ہمارے محلے کے اس مسلمان سے زیادہ کوئی روزہ نہ مرد رکھتا ہے نہ عورت، لیکن ایک چیز اور ہے، فی لسانہا ضریب، اس زبان کی بڑی بد اور بڑی ٹیڑھی ہے، اس کی زبان کے شر سے کوئی محلے کا انسان محفوظ بھی نہیں، اتنا روزہ رکھتی ہے۔ جب نبی علیہ السلام کے سامنے اس کی بد زبانی کا تذکرہ کیا تو اللہ تعالی نے کیا فرمایا، ما صامت، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، تم اس کی تعریف نہ کرو، اس نے ابھی روزہ رکھنا شروع ہی نہیں کیا۔ دیکھیں بھائی کیا تھا، بحسنی عبادت، عبادت کر رہی ہے، نیک عمل کر رہی ہے، لیکن اچھی طرح سے نہیں کر رہی ہے۔ ایک صحابی اٹھے، گئے اس عورت کو بتایا، میری بہن جی آپ کی تو بڑی تعریف ایک صحابی نے کیا، لیکن دوسرے نے کہا کہ آپ بڑی بد زبان ہیں، تو اللہ رسول نے فرمایا ابھی اس نے روزہ رکھنا ہی نہیں شروع کیا۔ اللہ رسول میرے بارے میں آدھی زندگی گئی روزہ رکھتے رکھتے، ابھی تک روزہ ہی میں نے رکھنا نہیں شروع کیا، زبان ایسی بدترین چیز ہے۔ ہاں سنا، توبہ کر لی، زبان درست ہو گئی، اب وہ روزہ رکھنے لگی۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اس نے اپنی زبان بھی درست کر لی اور روزہ بھی رکھتی ہے۔ آنے فرمایا الآن، اب اس نے روزہ رکھنا شروع کیا۔ کون لوگ ہیں روزہ نماز سب کرتے ہیں لیکن اچھی طرح سے، بڑا دکھ ہوتا ہے واللہ۔ آپ ذرا سوچیں، کل آپ دیکھیں اس مسجد کے اندر نہیں، ہر مسجد میں کچھ لوگ اتنی اسپیڈ سے نماز پڑھتے ہیں کہ نہ رکوع مکمل ہوتا ہے نہ سجدہ۔ دیکھو بیچارے وضو کرتے ہیں، محنت کرتے، مسجد تک آتے، بغیر تسبیح پڑھے جاتے بھی نہیں، دعا بھی بغیر مانگے نہیں جائیں گے، لیکن ساری ایمرجنسی ان کو کس میں ہوتی ہے، اتنی اسپیڈ کے ساتھ نماز، نہ رکوع مکمل نہ سجدہ مکمل۔ اللہ رسول کیا ارشاد فرماتے ہیں، ان الرجل لیصلی 60 سنہ یا 40 سنہ، آدمی 70 سال تک نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی ایک نماز بھی اللہ تعالیٰ کیا قبول نہ کی گئی۔ اللہ رسول کیوں؟ آنے فرمایا لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود، رکوع مکمل کیا لیکن سجدہ مکمل نہ کیا، نماز پوری پڑھ رہا ہے، وضو کر کے مسجد میں آیا ہے لیکن نماز قبول نہیں۔ کیوں؟ وحسن عبادت، 3 چیزوں کی دعا سکھلائی۔ اے معاذ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، اور تمہیں ایک دعا سکھلا دیتا ہوں، کبھی وصیت کرتا ہوں کبھی چھوڑنا نہیں۔ کیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کی پابندی کرنا۔ یہی سے ایک بڑی اہم چیز بعض محدثین نے اور بعض شرح احادیث نے نقل کیا، وہ بھی یاد رکھیں۔ کہتے ہیں کہ بات کیا چل رہی تھی، دعا کب سکھلائی؟ معاذ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، اس دعا کو بھی چھوڑنا نہیں۔ کیا نتیجہ نکلا؟ بعض شرح حدیث کہتے ہیں ان تینوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس موقع بیان کر کے یہ بتایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری تمہاری محبت باقی رہے تو اس دعا کو پابندی سے پڑھتے رہنا۔ یعنی اللہ اور بندہ، اللہ اس کے رسول سے محبت جو کرتا ہے اور اس کے بعد اللہ اس کے رسول جو محبت اس سے کریں، تو یہ محبت کو مزید پائیدار اور مضبوط بنانے کے لیے کیا ہے؟ کثرت سے اس دعا کو پڑھنا۔ آپ کی عبادت جتنی اچھی ہوگی اللہ اس کے رسول اتنا ہی زیادہ محبت کریں گے۔ آپ جتنا زیادہ شکر گزار ہوں گے
اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ راضی ہوگا. جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت ذکر کریں گے، اچھی عبادت یہ تینوں چیزیں، تو اس لیے بھی ان کو پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ اس کے رسول کی محبت برقرار رہے. چلو، وعن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ آیت الکرسی دوبارہ کل صلاۃ مکتوبۃ، جو انسان ہر فرض نماز کے بعد، جو انسان ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا رہے گا یا پڑھتا رہتا ہے، لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت، تو اس کو جنت میں داخل ہونے سے اگر کسی چیز نے روک رکھی تو صرف اس کی موت ہے. کیا مطلب؟ یعنی مرنے کے بعد سیدھا جنت میں. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی میں ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ آیت الکرسی کی خصوصیت اور اس کی فضیلت ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد جو انسان آیت الکرسی پڑھنے کی پابندی کرتا ہے وہ جنت میں ضرور جائے گا. بس مرنے کی دیری ہے، موت حائل ہے بس. آیت الکرسی کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ اتنی فضیلت کیوں ہے آیت الکرسی کی؟ آیت الکرسی کی اتنی فضیلت اس لیے ہے کہ آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات. قرآن پاک کی یہ آیت الکرسی جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات، خوبیاں اور توحید خالص بیان کی گئی. سبحان اللہ. کوئی آدمی توحید والی آیت کی، صفات والی آیت کو پابندی سے پڑھے تو جنت میں چلا جاتا ہے، تو بس خود توحید کی کتنی فضیلت ہوگی. ہمارے ہاں کلمے کی فضیلت تو بیان ہوتی ہے لیکن توحید کی نہیں. کلمے کی فضیلت ہے، کیوں؟ لا الہ ہے نا الا اللہ. سوچو ذرا سا کلمے کی فضیلت. آیت الکرسی کی فضیلت کیوں ہے؟ التوحید اور صفات باری. جو انسان اللہ تعالیٰ کی جن آیات میں، جن صورتوں میں توحید، اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں، ان کی بڑی فضیلت آئی ہے. آخر ذرا سوچو، قرآن پاک میں ایک ہی صورت ہے نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ایک ہی آیت تو ہے، صورت تو ہے جس کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کتنا ثواب دیتے ہیں؟ 3 مرتبہ پڑھ لے تو پورے قرآن کا ثواب. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ صحیح بخاری کو روایت، جب نبی علیہ السلام نے قافلے جہاد کے لیے بھیجا تو جس کو امیر بنایا، اعلان کر دیا بھائی یہ تمہارے امیر ہیں سفر میں، اور آپ فرمایا جو یہ کہیں اس کو سننا. کیا کرنا؟ جو کہیں اس کو سننا. اللہ اکبر. چلو بھائی، چلے گئے. ایک جگہ پہنچے، لا حول ولا قوت، نہیں دوسری حدیث ہے، جن کو امیر بنایا چلے گئے. جب گئے تو امامت کرتے ہیں تو ہر جہری نماز میں سورۃ الفاتحہ
پھر کوئی اور صورت، اور رکوع کرنے کے پہلے پہلے قل ہو اللہ، خوب پڑھتے رہے، خوب پڑھتے رہے۔ لوگوں نے انکار کیا، بھائی یہ کون سا طریقہ، بھائی میں پڑھوں گا، تم کو پڑھنا ہے پڑھو، نہیں پڑھنا۔ اب جماعت کون چھوڑتا؟ بہرحال صحابہ خاموش ہو گئے۔ جب پلٹ کر کے قافلہ آیا تو نبی علیہ السلام کے پاس لوگ پہنچے اور کہا یا رسول اللہ، انہوں نے تو ایسا ایسا کیا، وہ رکوع کرتے ہی نہیں جب تک سورہ اخلاص نہ پڑھ لیں۔ تو پڑھتے ہیں اس کو، ہر امام سورت ختم کیا رکوع میں گیا، یہ تو جب تک قل هو اللہ احد نہیں پڑھیں گے رکوع نہیں کرتے۔ اللہ رسول نے فرمایا، بلایا ان کو، کیا بھائی تم کیسے نماز پڑھا رہے تھے؟ جیسے نماز پڑھ نہیں، لوگ کہہ رہے ہیں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ اللہ رسول قرآن پاک کی صورتیں پڑھتا، پھر رکوع میں جانے کے پہلے پہلے قل هو اللہ احد پڑھ لیتا۔ کیوں؟ یا رسول اللہ انی احبھا، مجھے بہت اچھی لگتی ہے یہ صورت، مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ کیوں؟ بعض روایتوں میں فإن فیہا صفات الرحمن، یہ صورت مجھے اس لیے اچھی لگتی ہے کہ صورت میں اللہ تعالیٰ کی بڑی عالیشان صفات، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس لیے مجھے بہت اچھی لگتی ہے، چونکہ اس کے اندر اللہ صفات باری تعالیٰ ہیں۔ اللہ سنے میں جاؤ حبک ایہا تدخلک الجنہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو اس صورت سے محبت ہے تو اس صورت کی محبت ہی تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ اب آیت الکرسی میں بہت سارے صفات، اللہ لا الہ الا هو الحی کتنے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تقریباً 10 صفات اور خوبیاں بیان کی گئی۔ ان خوبیوں کو انسان پڑھے اور اس پر ایمان اگر ہے، سمجھ بھی لے کہ کیا کہہ رہا ہے۔ سوچو اگر صرف انسان اسی کو کہے من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے بغیر اجازت کے اس کے سامنے شفاعت کرے، تو کیا خیال ہے سارے شفاعت کرنے والوں کا شرکی عقیدہ جو ہے وہ عقیدہ ہی ختم ہو جائے۔ وہاں اللہ فرماتے من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے تمہارا پیر فقیر ولی جو میری اجازت کے بغیر تمہاری شفاعت کر سکے۔ یہی سارا جھگڑا تھا، شفاعت کا منکر کوئی نہیں، لیکن بڑے نہیں یہ شفاعت کے منکر ہیں، شفاعت کے منکر کوئی نہیں۔ اور آج شفاعت کے منکر کیا کہا جاتا ہے؟ کافر۔ شفاعت 2 قسم کی ہے لوگوں میں مشہور، ایک شفاعت شرکیہ ہے اور دوسری شفاعت شرعیہ ہے۔ شفاعت شرعیہ کیا ہے؟ لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ۔ شفاعت شرعیہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ اپنے نبی، فرشتے، دوست، ولی، مسلمان، اللہ تعالیٰ جن کا مقام و مرتبہ بڑھانا چاہیں گے ان کو شفاعت کی اجازت دی۔ اور شفاعت کی اجازت کیسے ہوگی؟ آپ کو ہم شفاعت کی اجازت دیتے ہیں، فلاں قسم کے گنہگار اتنی مقدار میں 10 میں 5 میں 15 میں 15 یا 10 وَيُحَدُّ لِي حَدًّا، صحیح بخاری کی روایت کیا ہے؟ اللہ رسول فرماتے ہمیں شفاعت کرنے کا حکم دے گا، اجازت دے گا اللہ، اور اس کی مقدار متعین کر دے گا۔ ہمارے ہاں بابا کے بخشوائیں کوئی مقدار متعین نہیں، جتنا چاہیں، ہاں کوئی مقدار متعین، وہاں مقدار وَيُحَدُّ لِي حَدًّا، مقدار متعین کر دی جائے گی۔
اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائے، آپ کو کہے بھائی آپ فلاں قسم کے گنہگاروں میں سے 10 کی شفاعت آپ کریں گے تو آپ کی شفاعت قبول کر کے ان کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ اب نہ یہ 11 کو کر سکیں گے، اور اللہ نے حکم دیا فلاں قسم کے گنہگار، چلو موقع ملا طفیل میں ڈالا آپ بھی آ جائیں، یہ بھی نہیں ہو پائے گا۔ یہ شفاعت شرعیہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کس کو دیں گے؟ نبی کے بارے میں تو متعین ہے، مومنوں کو بھی دیں گے اجازت، شہیدوں کو دیں گے، ولیوں کو دیں گے، لیکن کس کو دیں گے یہ پتہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو دے دے، مجھے نہ دے، ان کو اجازت دے دے، ان کو نہ دے۔ یہ شفاعت شرعیہ۔ کیا ایمان رکھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ شفاعت کرنے کی اجازت دیں گے، کسی کی عزت افزائی، کسی کے مقام و مرتبے کو بڑھانے کے لیے متعین کر کے، تعداد محدود کر کے، کسی مقرر کر کے اللہ تعالیٰ اجازت دے دیں گے، ملے گی۔ یہ شفاعت قرآن سے، حدیث سے ثابت ہے، اس کا انکار کرنے والا کیا ہے؟ کافر ہو جائے گا۔ دوسری شفاعت کیا ہے؟ یہ عقیدہ رکھنا ہمارا تعلق تو فلاں پیر سے ہے، اب وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بخشمائیں گے۔ اگر انہوں نے کیا اجازت، ارے ان کو نہیں، کس کے؟ اللہ۔ اب آیا یہ شفاعت اس شرکیہ ہے۔ کیوں؟ یہاں یہ شفاعت جو کریں گے، اللہ رسول کہتے ہیں شفاعت کریں گے، اللہ اکبر، سجدے میں گر جائیں گے، اللہ کے حمد و ثنا کہیں گے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ یا محمد ارفع راسک سل تعطا اشفع تو شفع، اے ہمارے نبی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، مانگیے، کیا مانگتے ہیں دیں گے ہم، شفاعت کریں گے تو ہم آپ کی شفاعت کو قبول کریں۔ اب نبی علیہ السلام شفاعت کرنا شروع کریں گے۔ یہاں شفاعت کا مسئلہ یہ ہے، لوگوں نے بنا رکھا ہے ہم کچھ بھی کریں، ہم تو فلاں کے ہیں، ہم کو کون عذاب دے سکتا ہے۔ یہ اللہ پر دباؤ ڈالنا۔ یہ گاڑی لے کے چلے جا رہے تھے، پولیس نے پکڑ لیا، انہوں نے فوراً، کوئی بڑا شہزادہ ان کے دوستی میں تھا، اس سے بھائی میری گاڑی پولیس نے پکڑ لی ہے۔ اب وہ کیا کہے گا؟ بھائی کسی کو پکڑا وہ میرا آدمی ہے۔ اب پولیس سوچتا ہے اس کو چھوڑ دو ورنہ ہماری نوکری چلی جائے گی، بیچارہ ڈر گیا، تو دھمکا کر کے شفاعت کرنا، اور اس کی نظیریں اور عقائد بھی ہیں۔ کہا جاتا ہے یہاں پاک غازی ہوٹل ہے، وہیں ٹکسے کے لیے کھڑا، آج سے تقریباً 30 سال قبل کھڑا تھا، ایک کیرلا والا آیا، وہ پہچانتا کہ خود اس کو بھی دبئی جانا تھا، آیا سلام کیا اور کچھ عربی میں بات کرنے لگا تو شفاعت پر اس نے کتاب نکالی، کہا یہ دیکھیں معلوم ہے اس میں کیا ہے؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا اس میں یہ لکھا ہوا ہے، اس کے لیے ملبار سے منگایا ہے میں نے اس کو، اس میں یہ ہے کہ پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی ایک مریدنی تھی، اس کا بیٹا کشتی میں ڈوب کر کے مر گیا، کشتی ڈوب گئی، اس میں وہ مر گیا، لا حول، اور سب غائب، مر گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام مردوں کی روحیں ایک پیجرا تو تھا، جس وقت قفس کیا کہتے ہیں وہ، پیجرے میں بن کر رکھی تھی۔ ایک زمانے کے بعد وہ مریدنی کبھی ضرورت پڑی تو شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس پہنچ گئی، اور پہنچ جانے کے بعد کہنے لگی صاحب وہ کشتی ڈوب گئی، میرا بچہ بھی ڈوب گیا اس میں، کیا فائدہ آپ کے، تمہارا بیٹا، اور بعد میں ہے کہ 30 سال کے بعد، کتنے 30 سال کے بعد کشتی بھی نہ سڑی اور نہ وہ، پہلا 30 سال کے بعد، اللہ اکبر، پہنچی وہ، کہا اچھا
فوراً اللہ سے کہا اللہ وہ میرے موردنی کا بچہ آپ نے غرق کر دیا، وہ تو ہماری گرہ بھی دیتی ہے برابر۔ اللہ اچھا ابھی ابھی دے دو۔ اللہ بھی تھرا گیا، کانپ گیا۔ اللہ نے فوراً، نہیں بات دیر ہو رہی تھی، وہ پیرے میں جو بنتی روح ہے غوث پاک کو جلا رہا ہے، ایسا کھینچ کر کے ہاتھ مارا کہ 300 جتنے ڈوبے تھے سب زندہ ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اور کمال ہے یہ کشتی یہاں بنی رہی تھی زمانے تک، اب تو ختم ہو گیا۔ یہ ہے نا چلے یہاں فلم بیچنے والی دکانیں تھی نا، یہاں رہتی تھی، پانی ہے سمندر اور ایک صاحب کشتی سے اٹھا رہے ہیں۔ آج تک قبر توڑ کر کے بابا شیخ عبد القادر خود نہیں نکل سکے، شیعہ امریکہ قابض ہو گیا، شیعہ قابض ہو گیا، سنیوں کا زندہ مشکل ہو گیا۔ طاہر القادری کیوں جب پنکھا جھیلنے کے لیے تو آ گئے اللہ پیران پیر، لیکن امریکہ کی میزائل روکنے کے لیے نہیں، ہمیں نہیں کرتے۔ یہ جو دجل فریج یہ شفاعت ہے۔ پھر اس کے بعد ایک کشتی اٹھی گئی، وہاں چاچا ماما مچھلی والا تھا، پتہ نہیں آج کل ہے کہ نہیں ہے، بالکل روڈ پر، وہاں ایک فوٹوگرافی کی تصویر، تو وہاں وہ بڑی سے کشتی، وہ بابا صاحب ایسے اٹھائے ہیں اور کشتی جو ہے اوپر کر۔ اللہ اکبر۔ ہماری یہاں جتنا انسان جھوٹ بولنا چاہے وہ سب سچ ہو جاتا ہے۔ یہ شفاعت جو ہے شرکیہ شفاعت، کیوں؟ کسی بابا کا بھی دباؤ اللہ پر نہیں چل سکتا۔ لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن، اللہ کے سامنے کسی کی بات کرنے کی جرات نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ اجازت نہ دے دیں۔ اسی لیے صحیح بخاری کی روایت، جب سارے اولین والآخرین پریشان ہو کر کے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، بہت تنگ آ گئے، آپ شفاعت کریں کہ اللہ تعالیٰ حشر کی مصیبت سے نجات، حساب کتاب جلدی کر لیں۔ اللہ رسول ان سے یہ بھی نہیں کہ پہلے میرے پاس کیوں نہیں ہے، کہاں بھٹک رہے تھے، اور یہ بھی نہیں کہتے ہی ٹھہرو میں ابھی کام بنا دیتا ہوں، نہیں، سب کچھ چھوڑا اور اللہ کے رسول سیدھے گئے۔ اللہ جانتا ہے میرے نبی کیوں آئے ہیں، اور اللہ رسول سیدھے کہاں پر جائیں گے؟ سجدے میں۔ اللہ رسول فرماتے ہیں ایسی ایسی حمد و ثنا کروں گا، ایسے ایسے الفاظ اللہ تعالیٰ مجھے سکھاتے جائیں گے اپنی حمد و ثنا کے لیے، ساری زندگی میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ایسے الفاظ بھی نہیں کی تھی۔ بہت دیر کے بعد اللہ فرمایا یا محمد ارفع رأس، اپنا یہ ہے شفاعت۔ اللہ رسول بھی شفاعت کے لیے پہلے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی اجازت کا انتظار۔ یا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع، آپ سر اٹھائیے، آپ مانگیے، سوال کیے، کیا مانگتے ہیں دیا جائے گا۔ اگر آپ شفاعت کریں گے تو آپ کو شفاعت قبول کریں گے، اجازت ملی۔ پھر اللہ رسول کھڑے ہوئے، سر اٹھایا، اللہ کے تعالیٰ یہ بندے بہت زیادہ پریشان ہیں، حساب کتاب جو بھی ہے کر کے اللہ تعالیٰ ان کو جلدی چھٹی دے دے۔ اس کو کہا شفاعت بالاذن۔ کون شفاعت کا انکار کر رہا ہے؟ جھوٹی شفاعت کا انکار اور کتاب و سنت کی شفاعت کا اس بات۔ جب تک یہ دونوں ہم نہیں مانیں گے ہمارا ایمان مکمل نہیں۔ آیت الکرسی میں اسی شرکی عقیدے کی تردید کی من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے شفاعت کر سکے بغیر اللہ تعالیٰ کی اجازت۔ اور کیا ہے؟ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اللہ فرماتے شفاعت بھی ایسی باتوں میں کرے جو اللہ کو پسند ہو۔ اللہ نے اعلان کر دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اب کہ اسی مشرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ شرک تو کرتا تھا لیکن تھا تو بڑا نیک۔ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، کیوں شرک کو ایسی شفاعت کو اللہ پسند نہیں کرتے؟ تو میرے بھائی من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، قرآن پاک کی سورت جو ہے آیت الکرسی کتنے صفات ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ
वला नौम। आगे मन ज़ल्लज़ी यशफ़अ, क्या नहीं, आखिरी क्या है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अ इंदहु इल्ला। टोटल तकरीबन 10 सिफात का तज़किरा है, तौहीद का बयान है। ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। यहूद नसारा का अक़ीदा था, यहूदियों का, अल्लाह 6 दिन तक ज़मीन आसमान मखलूक़ात पैदा करते करते थक गया था, तो इसलिए सनीचर को अल्लाह ताला ने लेट के क्या किया, अल्लाह आराम, सोया, आराम किया, रेस्ट किया। अल्लाह फरमाते ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला, इतनी बड़ी यहूद नसारा के अकीदे की तरदीद अल्लाह ने किस में, आयतल कुर्सी में। ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, अल्लाह रब्बुल आलमीन को न ऊँघ आती है ना, क्यों, अगर अल्लाह सोने लगे तो कैसे होगा। इमाम मोहम्मद इब्न इसहाक़ रहमतुल्लाह, मोहम्मद बिन इसहाक़ इब्न खुज़ैमा अपने साथियों के साथ जब हदीस हासिल करने के लिए निकले और तोशा ख़त्म हो गया, फिर पानी ख़त्म हो गया, चलते चलते बिल्कुल निढाल हो गए, एक जगह बिल्कुल जब चलने की ताकत न रह गई, और लेट गए। सारे लोग परेशान, भाई लेटने से काम नहीं, कुछ खाने पीने का इंतज़ाम। तो लोगों ने कहा भाई तुम ही करो, हिम्मत वाले, हम लोग तो नहीं करेंगे। अब मोहम्मद इब्न इसहाक़ इब्न खुज़ैमा कहते मैं कहाँ जाऊँ, बड़ा परेशान, कहाँ जाऊँ, ना कोई दुकान नज़र आई, और रात का वक्त हो गया है। कहा कि बस इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बस कहते हैं बस अल्लाहु अकबर, नमाज शुरू कर दी। कहते जब सजदे में गया, अल्लाह ताला से दुआ मांग रहा हूँ, अल्लाह तेरे रसूल की हदीसें हासिल करने के लिए निकले, तोशा ख़त्म, ये सारे साथी निढाल होके बेहोश पड़े हुए हैं, मेरे ऊपर जिम्मेदारी डाली कि मैं उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम करूँ। अल्लाह सारी दुनिया सोई हुई, रज़ाक नहीं सोता, रज़ाक अल्लाह रिस्क का इंतज़ाम कर दे। कहते हैं सजदे में थे तो खटाखट घोड़े दौड़ने की आवाज़ आई, चली आ रही खटाखट। कहा थोड़ी देर में उसके हाथ में किंदील है, किंदील समझते हो ना, लालटेन है, आज के इस्लाम में टार्च कि मोबाइल आज तो मोबाइल होगा ना, है उसकी लाइट जलाओ, पहुंच गया। मा मिनकुम मुहम्मदुन, जब घोड़े अचानक आया तो मोहम्मद इब्न जरीर तबरी, ये लोग जो थे सब होश में आ गए। कमाल है कि चारों का नाम मोहम्मद, मोहम्मदुन, चारों का नाम मोहम्मद था। क्या हुआ, ऐसे डाकू भी आ गया रात की तरह। मन मिनकुम मोहम्मद इब्न इसहाक़, मोहम्मद इब्न इसहाक़ कौन है, कहा ये सजदे में जो पड़ा हुआ है। कहा क्या मामला है तुम लोगों का, कहा कि बस ऐसे ऐसे तंग आ गए, पहले खाना ख़त्म हुआ, फिर पानी ख़त्म हो गया, कोई रास्ता नहीं था, चलते चलते यहाँ तक पहुँचे, यहाँ से आगे बढ़ने की ताकत नहीं थी, अगले गांव में हदीस हासिल करने के लिए जाना है। अब यहाँ 4 आदमी, 3 तो पड़ गए हैं, है और एक वो, तो उनको होश था। हम लोगों ने कहा तुम ज़रा दुआ करो, तुम ही रिस्क का इंतज़ाम करो। वो भी अल्लाह का मदद, रिस्क का इंतज़ाम करने के बजाय नमाज पढ़ने लगा। कहा कि इतने मोहम्मद इब्न इसहाक़ इब्न खुज़ैमा तशहुद की, सलाम फेरे, नमाज मुकम्मल की। कहा तुम्हारा नाम क्या, सबका मोहम्मद। उतरा, कहा कि मैं रात को सोने लगा, सो नहीं पाता, जैसे सोता हूँ मालूम पड़ा कोई घूंसा मार रहा है, उठो, तुम्हारे करीब मोहम्मदून अल्लाह के रसूल के मेहमान भूखे सोए हैं, तू आराम कर रहा है। अल्लाह अकबर। फिर थोड़ी देर के बाद नींद लगी, सोचा ऐसे होगा शैतान का, बार बार अंदाजा लगा कि कोई पर भूखा यहाँ है। मैं लालटेन लिए घोड़े पर सवार रात की तन्हाई में तुम लोगों को ढूंढ रहा हूँ। मिल गए, सबको तोशा दिया, खाने का इंतज़ाम किया, पैसा निकाल करके दिया। मेरे भाई
یہ آج حدیثیں اتنی آسانی سے نہیں، ایسی قربانیاں دینی پڑی حدیثوں کے لیے، سمجھ گئے نا؟ تو اس لیے ذرا بھیجنے کے پہلے دیکھ لیا کرو صحیح ہے یا نبی کا قول ہے یا شیطان کا قول ہے جو بھیج دے رہے ہو، سمجھ گئے نا؟ تحقیق کر لیا کرو۔ محمد ابن اسحاق اٹھے، بہرحال دیا اور کہا لو اتنا بھی تم کو دے رہے ہیں، میں یہاں کا حاکم ہوں، امیر ہوں، اب میرا وہ محل ہے، اور بتاتے خود میں نے، مجھے اندازہ ہوا کوئی اللہ کے رسول کا مہمان ہے تو ہم نے نو کر خود آیا ہوں، استعمال کرو، حدیثیں حاصل کرو، اور جب یہ توشہ ختم ہو جائے گا تو پھر آنا۔ اللہ اکبر۔ امام محمد ابن اسحاق نے کیا کہا؟ کہا صاحب بہرحال ابھی اللہ نے آپ کو بھیجا، لے لیتے ہیں، اور آپ کا یہ کہنا کہ جب ختم ہو جائے تو پھر میرے آنا، یہ تو ہم نہیں کر سکتے، اس کو کہتے ہیں توحید، تو کہتے ہیں توحید۔ اسی لیے ان کی توحید، ان کا اخلاص تھا جس کی بنا اتنی عزت اللہ نے دی۔ کہا کیوں؟ کہا کہ ہمیں جب تک ہمارے پاس ہے ہم تو مانگیں گے نہیں، کبھی ایسا ہوا ختم ہو گیا اور رات کا وقت ہے یا دن کا وقت ہے، ہم آپ کے پاس آئیں مانگنے کے لیے، آپ کا جو باڈی گارڈ ہے وہ کہتے ہیں چلے آتے ہو مانگنے کے لیے، سونے کا وقت ہے، صاحب جو ہے آرام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بھوک تو ابھی لگی ہے، پھر آپ سو رہے، نیند آپ کی پوری ہوگی، صبح فجر میں پھر سوئیں گے، کہیں 10 بجے آپ آفس کھولیں گے، 10 بجے ہم کو ٹائم دے گا، جب آئے کسی کام میں ہیں تو میں آپ کو نہیں، میں اسی کو پکاروں گا جو نہ کبھی سوتا ہے نہ کبھی اونگتا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور نہ کوئی باڈی گارڈ رکھا ہے مانگنے کے لیے، ہم مانگے گا اس سے، تو اگر اس کو کھلانا ہوگا تو جیسے آج سوئے ہوئے تھے آپ کو پہنچا دیا، پھر آئندہ بھی آپ کو یہی بھیج کر کے دلوا دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ کون؟ محمد ابن صاحب ابن خزیمہ، ہاں، اللہ اکبر۔ تو میرے بھائی لا تأخذہ سنۃ ولا لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پتہ چل گیا ایک ہی حاکم ہے پوری کائنات پر جس کی حکومت بغیر انتخاب کے آتی ہے۔ ایسا نہیں بھی دیکھا ہوگا، ہاں، بڑے ایک صاحب کریں وہ ماشاء اللہ قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی، بے ایمانوں کو شرم بھی نہیں آتی، سارے لیڈروں کو الیکشن کے پہلے جیل میں ڈالا تاکہ کوئی مد مقابل پارٹی کھڑی ہی نہ ہو، اور آج اعلان کر دیا ہم جیت گئے۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو جبرائیل امین آ کر کے ووٹ دے کے گئے، ہاں ہاں، اور اعلان کر رہے ہیں، جبرائیل امین تائید کر رہے ہیں سارے فرشتے تمہارے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی اپنی حکومت بچانے کے لیے سارے لیڈروں کو اندر کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکومت آج تک نہ چھینی ہے، کیوں؟ بلا الیکشن والی ہے، سمجھ گئے، بلا پارٹی والی ہے۔ کیوں؟ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ لہو ما، اتنی بڑی توحید، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اس لیے اس آیت کی اتنی فضیلت ہے کہ جو انسان اس آیت کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھے گا، پابندی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں لیکن ضروری ہے کہ ایسے پڑھیں کہ فرشتے نوٹ کر پائیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ فجر میں سلام پھیرنے کے بعد سن لینا بازو والے کو، کیا خیال ہے؟ حرکت نہیں، اتنی تیز چل رہی ہے۔ میرے بھائی آیت الکرسی یہ ذکر اذکار اطمینان کے ساتھ پڑھو، آج سارے الفاظ ادا ہوں، ایسا نہ ہو آدھا منہ میں اور آدھا باہر اور اگلا جملہ آپ پڑھنا شروع کر دیں، یا ایسا قرآن پڑھنا بھی ناجائز، اور ایسے قرآن پڑھنے کی کوئی فضیلت بھی نہیں بلکہ گناہ ملے گا۔ کیوں؟ قرآن کے ساتھ ایک قسم کا مذاق ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، باقی انشاءاللہ